کہ رمضان المبارک میں جس کی بنیاد اللہ نے رکھی تھی لعلکم تتقون، وہ تقوی حاصل نہیں ہوا. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے میرا وہ روزہ نہیں ہوا جس کو وہ کیا کہا ہے، رہ گئی رسم اذان روح بلا لی نہ رہی. اذان ہم بھی دیتے ہیں، اذان سب لوگ دیتے ہیں، لیکن جو روح حضرت بلال کی اذان میں تھی وہ روح آج حاصل نہیں. بالکل یہی کیفیت، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن شاید ہماری نگاہ نہیں بچتی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اور میں ہوں آپ کے ساتھ منظور ڈار. ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کے متبرک ایام چل رہے ہیں اور یہ وہ متبرک ایام ہے جن کے حوالے سے کافی ساری اہمیت اور کافی ساری فضیلت کے بارے میں پہلے ہی آپ سب کو ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آگاہی دے دی گئی ہے. اور آپ سب دوست خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ کو ماہ مبارک جیسا مہینہ ملا جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ثوابات کو دگنے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے جس میں آپ کو باضابطہ طور پر ایک ٹریننگ کا پیریڈ ملتا ہے جس میں آپ زندگی کا صحیح مقصد جان لیتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ آپ کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ سب دوستوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم ماہ مبارک کے متبرک ایام کو لے کر اور کئی سارے سوالات جو آپ کی جانب سے ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں. شمالی کشمیر کے ایک مایہ ناز شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ہاں، بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے محترم بشیر احمد قاسمی صاحب جو کہ دارالعلوم سوپور کے جو ایک بہت بڑے نائب منتظمین ہیں اور لمبے عرصے سے یہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، بالخصوص شمالی کشمیر ہو، ٹنگمرگ علاقہ ہو، اور ان علاقوں میں یہ ایک مائی جانے والی شخصیت ہے. بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے آج بھی ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے ان متبرک ایام کے حوالے سے. ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ ایک تھوڑی سی نظر آپ اس متبرک ایام پر ڈالیں تاکہ کتنی اس کی اہمیت اور افادیت ہے. جزاک اللہ، شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہی رجب المرجب کا چاند نکلتا ہے تو ہمارے ائمہ وہ دعا پڑھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں پہنچا دیجئے رمضان المبارک تک. اگر آپ اس دعا پر غور کریں گے، عجیب دعا ہے. کرنے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا تھا، جن کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں، کوئی لغزش نہیں، وہ شخصیت دعا کرتی ہے جس دعا کا خلاصہ اگر آپ سمجھیں گے تو یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیغمبر کو اتنی عمر دے دیجئے کہ آپ کا پیغمبر رمضان تک پہنچ جائے. یہ عجیب بات ہے کہ جو بخشایا ہوا جس پر کوئی چیز نہیں لگی ہے وہ اس تمنا میں ہے کہ اپنے نبی کو اتنی عمر دے دیجئے کہ آپ کا نبی رمضان المبارک پہنچ جائے. جبکہ ہمارے نبی رمضان سے پہلے بھی بہت روزے رکھتے تھے، شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ ایام 20، 13، 14، 15 روزے رکھتے تھے اور عبادات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بھی آپ کی یہ دعا کرنا کہ اپنے نبی کو اتنی عمر دے دیجئے کہ آپ کا نبی رمضان المبارک تک پہنچ جائے. معلوم ہوگا کہ رمضان وہ کچھ اور چیز ہے جس کی تمنا پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ضرور یہ وہی دن ہے، وہی سورج طلوع ہوتا ہے، وہی چاند نکلتا ہے، لیکن جس نظر سے اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا وہ کچھ عجیب لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے. لیکن اس دن کو عاشقی سمجھ سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بلند نگاہ عطا کی تھی، اس بلند نگاہ کو معلوم تھا کہ رمضان کوئی اور چیز ہے، اس لیے آپ نے تمنا کی کہ آپ کا پیغمبر بھی وہاں پہنچ جائے. پیغمبر نے ایسی دعا کی. اس لیے ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے یہ دعا کی ہی نہیں ہوگی اور شاید اس سے پہلے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی،
لیکن اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی رحمت سے ہم جیسے گنہگاروں کو اس مہینے تک پہنچا دیا، لہٰذا ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ محترم، آپ سے یہ سوال بھی رہے گا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وادی کشمیر کی اکثر ہم بات کریں گے، جب ماہ مبارک کے معتبر ایام شروع ہوتے ہیں تو الگ سی چہل پہل ہوتی ہے، لیکن یام عید نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر سے وہی زیرو پہ ہم آ جاتے ہیں، اور پھر سے وہ جو ماہ مبارک میں ہمیں رد و بدل دیکھنے کو ملتا ہے، نمازیں، باقی چیزیں، دین کی طرف جانا، لیکن ماہ مبارک کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر سے ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بہت بہترین اور بہت شاندار سوال آپ نے کیا۔ میں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ذرا ایک تمہید کی طرف لے جاؤں۔ قرآن پاک نے ایک آیت ذکر کی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک، کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، باہر اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، باہر دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کا تو وعدہ ہے کہ نماز آپ کو بے حیائی سے بچائے گی، تو کیا وجہ ہے باہر جا کر ہمیں ابھی 3 قدم بھی ہم نے نہیں نکالے کہ ہمیں تو بے حیائی کے اندر ملوث ہو گئے؟ ٹھیک، معلوم ہو گیا کہ اندر جو آپ نے نماز پڑھی وہ نماز آپ نے نہیں پڑھی، نماز کی روح آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اگر روح حاصل ہو جاتی آپ کو باہر جھگڑا نہیں ہوتا، آپ شراب نہیں پیتے، آپ جوا نہیں کھیلتے، معلوم ہے آپ کی نماز وہ نماز۔ اسی لیے ہمارے ایک بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو نماز تمہیں ریاکاری سے نہیں بچائے گی وہ نماز تمہیں جہنم کی آگ سے کہاں بچائے گی؟ ٹھیک، اس پس منظر میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو رمضان المبارک میں گیدرنگ رہتی ہے، ماشاءاللہ ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں مسجد پہنچ جاؤں، اور دیکھتے بھی ہم ہمارے ماحول میں بڑی بھیڑ رہتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ بالکل، اس کی بنیاد یہ وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس کی بنیاد اللہ نے رکھی تھی لعلکم تتقون، وہ تقوی حاصل نہیں ہوا۔ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے میرا وہ روزہ نہیں ہوا، جس کو وہ کیا کہا ہے، رہ گئی رسم اذان روح بلا لی نہ رہی۔ اذان ہم بھی دیتے ہیں، اذان سب لوگ دیتے ہیں، لیکن جو روح حضرت بلال کی اذان میں تھی وہ روح آج حاصل نہیں۔ بالکل یہی کیفیت، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن شاید ہماری نگاہ نہیں بچتی ہے، شاید ہمارے کان نہیں بچتے ہیں، شاید ہمارے پیر نہیں بچتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ نام کا ہے، پرہیز ہم نہیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد پھر ہم اسی پہلے لائن پر آ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم روزوں پر غور کریں، جہاں ہم عبادات کو انجام دیں، تراویح کو انجام دیں، فرض نمازوں کو انجام دیں، وہاں ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ ایک مثال دوں صرف، وہ یہ کہ ایک آدمی بہت زیادہ دوائی کھاتا ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا یہ چیز کھاؤ، یہ چیز کھاؤ، یہ چیز کھاؤ، اس سے آپ کی ہمت بڑھے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی وہ کھاتا ہے جس سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر میں آپ سے سوال کروں، وہ اس کے بعد زہر کا ایک پیالہ ایک گھونٹ پیتا ہے، بتائیے زہر اثر کرے گا یہ وہ ٹانک اثر کرے گا؟ زہر اثر کرے گا۔ معلوم ہو گیا کہ ہم اتنی عبادات کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، تو اثر کس کا ہوگا؟ بس یہ وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں گیدرنگ رہتی ہے، اس کے بعد ہم واپس اسی لائن پر آ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، تب جا کے عبادت کا رنگ آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، اکثر ہمیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی آپ روزے کی حالت میں ہیں اس طریقے سے رہیں تاکہ دوسرے کو محسوس نہ ہو کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے جسم میں وہ حرارت رہنی چاہیے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے، بستر ڈال دیا، بستر میں آپ سو گئے، پھر آپ صبح جب پھر دوسری نماز کے لیے آپ کو جانا ہوگا اس وقت آپ اٹھ جاتے ہیں۔ کس طریقے کا رد و بدل ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے؟ کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ کیا ایسا کرنا مناسب رہتا ہے کہ آپ سو جائیں، آرام میں رہیں؟ کیا روزے کی حالت میں کام کرنا، اپنے کام تمام نظام کو سنبھالنا، یہ اس کے حوالے سے بھی ایک نظر ڈالیے۔ دیکھیے بھائی، دین اسلام انسان پر شدت اور سختی سے کام نہیں لیتا ہے، ٹھیک؟ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز، جیسے آپ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سوتے ہیں، اگر کسی آدمی کو اس وقت آنکھوں میں اتنا خمار ہے کہ وہ نیند ہی کر سکتا ہے، اگر وہ اس موقع پر عبادت کرے گا تو اس عبادت میں مزہ، وہ عبادت ہی کیا رہی جہاں دوسری چیز کا خیال ہے آدمی کو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں،
اور آپ کو نماز کی فکر ہے، یہ اچھا ہے اس بات سے کہ آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کو کھانے کی فکر رہے۔ جس نماز میں آپ کو کھانے کی فکر ہے یہ کون سی نماز ہوئی؟ اس سے بہتر ہے وہ کھانا جس میں آپ کو نماز کی فکر رہے، ٹھیک۔ لہٰذا اگر فجر کے بعد کسی کو سونے کا غلبہ وہ سو سکتا ہے، لیکن دن کا نظام وہ اس طرح بنائے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک مہینہ مجھے اللہ نے دیا، کیا پتہ آئندہ ملے گا کہ نہیں، اور یہ تصور کرے کہ میرے نبی نے اس اور مہینے کی تمنا کی، اس لیے اپنے کاموں کا وہ نظم بنائے کہ کچھ وقت نکال کر وہ کہے کہ 11 مہینے تو مجھے بعد میں کرنا ہی ہے، لہٰذا اس مہینے میں کچھ کمی زیادتی کر کے اپنے کاموں کا نظام وہ بنائے کہ زیادہ وقت اس کا تلاوت کلام اللہ میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں گزرے، انشاءاللہ اسی سے روح آئے گی۔ مولانا صاحب ایک اور سوال آپ سے رہے گا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کئی سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایون کہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے بھی آپس میں جڑے رہتے ہیں تھرو ٹیکسٹ میسیجز، تھرو موبائل فونز۔ آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں اور وہاں سے آپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کریں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا آپ نظر ڈالیے گا کہ کس طریقے سے کیا ایسی حالت میں روزے پہ اثر پڑتا ہے، کیا ایسا کرنا مناسب ہے، کیا سکھاتا ہے ہمیں ماہ مبارک؟ بہترین بات آپ نے پوچھی۔ میں نے ابھی رمضان سے پہلے کچھ پروگرامات کیے، میں نے وہاں لاسٹ میں اپیل کی اپنے نوجوانوں سے۔ ظاہر بات ہے مسجد میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو وہاں مرد حضرات رہتے ہیں، تو عورتوں سے بھی یہ اپیل ہے، ہماری بیٹیوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ میں نے تو کہا کم سے کم کیا اتنی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارا رمضان المبارک میں فون کو بند کرے، بالکل کلی طور بند کرے۔ بتائیے، میں بہرحال میرا ایک دین سے تعلق ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا فون تقریباً بند ہی رہتا ہے۔ اب جب میں فون چالو کرتا ہوں صرف اسی لیے کسی کو کوئی خاص مسئلہ نہ ہو، ورنہ ہم بند رکھتے ہیں۔ یہ کیوں بھائی سمجھ میں نہیں آتا، اتنی کیا ضرورت ہے یہ کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے؟ رہا مسئلہ جو آپ کا ہے، وہ ہم بنیادی اسی چیز کی جانب واپس آ گئے کہ جب یہ چیزیں رہیں گی تو روزوں کی روح نہیں ملے گی، وہ سکون نہیں ملے گا۔ آج ٹیکس ہوتا ہے نا، آج میسیج ہے، یہ میسیج آپ کو پتا ہے آدمی برائی بدی فوراً نہیں کرتا ہے، پہلے ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، یہ ہے آنکھ کا زنا، اس کے بعد قدم سے چلتا ہے، یہ ہے قدم کا زنا، اس کے بعد ہاتھ سے پکڑتا ہے، یہ ہاتھ کا زنا، اور آج فون کے ذریعے سے چلاتا ہے، یہ فون کے ذریعے سے بدکاری ہوئی۔ ٹھیک، ظاہر بات ہے جب یہ چیز ہوگی اور غیر محرم عورت کے ساتھ ہے، ہمیں تو شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کو ٹائم پاس کرنا ہے، کیا اس کو قرآن پاک سامنے نہیں ہے؟ اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا کسی کے پاس وہ جا نہیں سکتا آپ قرآن پڑھے میں سنوں گا؟ ٹھیک، اگر یہ بھی نہیں ہے، بتائیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا کون سا مشکل ہے؟ چل بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور شریعت نے اس کے لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں رکھی ہے، آپ راستے میں پڑھ لیں۔ تو کیا ایک ہی چیز ہے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ وہ ہم اس کے پیچھے پڑھیں؟ ظاہر بات ہے شیطان تو بند ہے، لیکن نفس تو ہمارے پیچھے ہے، یہ نفس پیچھے پڑھ کر اس کو چونکہ پسند نہیں آپ عبادت کریں گے، اس لیے آپ کو لگاتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ موبائل کو بند کریں، اپنے پاس نہ رکھیں، موبائل کو بند کر کے کہیں چھپا دیں تاکہ آپ کو نوبت ہی آپ راستے میں ہیں، آپ کو ذہن آیا میں فلاں کو میسیج کروں گا، آپ کے پاس جب چیز ہی نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ بالکل بند کریں۔ دیکھیے آپ کے پاس فون ہے اور پھر بچیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوان جو آج کل روزہ رکھتے ہیں انہیں روزے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ رات کو اٹھیں، آپ کی ان نظروں سے اللہ کے نبی کی زیارت ہونی چاہیے۔ آپ اب رات کو اٹھیں، 3 بجے اٹھیں، پھر تنہا کمرے میں جائے، پھر اللہ سے لو لگائے، دیکھیں آپ جو اللہ کو چیز مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا۔ مولانا صاحب ایک اور سوال آپ سے رہے گا، جب آپ روزے کی حالت میں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے آپ کے روزے پہ اثر پڑتا ہے، میں چاہوں گا تھوڑی سی تفصیل آپ کچھ ایک اہم چیزوں پر نظر ڈالیں جن سے روزے کی حالت میں اثر پڑتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، اس کے لیے یہ مختصر وقت ناکافی ہے، البتہ موٹی چیزیں
ایک تو ہے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک لمبی فہرست ہے، شاید وہ کچھ چیزیں لوگوں کو معلوم بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جس سے روزے اثر انداز ہوتے ہیں ان کی طرف لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے۔ وہ ہے جیسے ابھی آپ نے کہا فون کے ذریعے سے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، ویڈیوز دیکھنا۔ دیکھیے آپ سوشل میڈیا آپ کو اب چھٹکارا نہیں ان چیزوں سے۔ آپ اوپر ایک شاندار عالم کی تقریر دیکھتے ہیں، آدمی سوچتا ہے اس کی تقریر سنوں گا، لیکن اسی میں ایسا ایڈ آئے گا، اس نیچے ایسی چیز ہوگی کہ جو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں، لہذا روزے پر اثر پڑا۔ ہم نہیں کہیں گے روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کی روح ختم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح آپ راستے چلتے ہیں، راستے میں کسی کو آپ نے برا بلا کہا، ظاہر بات ہے اس سے روزے میں کراہت ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپ اس سائیڈ میں آ جائیں گے کہ ہمارے نوجوان اب ظاہر بات ہے صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں، وہ اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر انہیں برش کرنا پڑتا ہے، وہ دن میں برش کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ اگر کچھ اندر گیا تو روزے کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ بالکل اصل میں رمضان المبارک میں عجیب بات یہ ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں دن میں، یہ کھانا رمضان المبارک جب ختم ہو جائے گا ہم کھائیں گے، یہ حلال ہے۔ بالکل حلال چیزوں سے تو ہم رکتے ہیں، لیکن حرام چیزوں سے ہم نہیں رکتے ہیں، جو ہمیں کل بھی نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں نسوار استعمال کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، بلکہ بعض نے کہا روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان ہیں، سگریٹ کا کسی کو نشہ ہے، دیکھیے وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے، ورنہ تم حمام میں جا کر بھی پانی پی سکتے ہیں، غسل خانے میں، وہاں کون دیکھتا ہے؟ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کی بات کو جانتا ہے۔ لہٰذا کسی کے ساتھ برا اسی لیے آیا ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کریں گے، کچھ تھوڑا ٹکراؤ ہو گیا، اس کو کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں۔ اور انشاءاللہ آج جب یہ کہے گا، امید ہے پھر اللہ سے مانگے گا، وہ صبر بھی مانگے گا، امید ہے انشاءاللہ رمضان کا روزہ نکل جائے گا، اس کے اندر یہ اثرات پھر بھی برقرار رہیں گے۔ تو ایک اور سوال آپ سے رہے گا، کیونکہ خواتین سے جڑا یہ سوال ہے، جب بھی کوئی ہماری مائیں بہنیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو اس حیض کی حالت میں کیا انہیں روزہ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے، اس حوالے سے ایک نظر۔ دیکھیے یہ مستورات کے اعتبار سے اہم سوال ہے، اور اکثر مستورات کو یہ مسئلہ ظاہر بات ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیے رمضان اگر کسی مستورات کوئی عورت ہے، اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد مان لیجئے اس کو دن کے 12 بجے عذر شروع ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ چونکہ یہ اس کو عذر ہے، اس لیے شریعت نے کہا اس ایک روزے کی وہ قضا کرے گی، اس کو کفارہ 60 روزے نہیں بھرنے ہیں، بس ایک دن کی قضا کرے گی۔ البتہ جس وقت اس کو عذر آ گیا، اس کا روزہ ٹوٹا، اب یہ کھائے گی، ضروری کھائے گی۔ دوسری عورت وہ ہے کہ جو عذر سے تھی، روزہ نہیں تھا اس کا، لیکن دن کے 1 بجے یہ پاک ہو گئی، اس کو لگا اب پاک ہو گئی، اب مجھے عذر وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو حکم ہے یہ اب نہ کھائے، چونکہ اب پاک ہے، لہٰذا جو دوسرے روزے دار ہیں ان کی مشابہت، ان کے ساتھ یکسانیت کے لیے یہ برابر افطار تک کوئی چیز نہیں کھائے گی۔ البتہ یہ شریعت کی جانب سے ہماری مستورات کو اس میں وہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی جانب سے عذر ہے، لہٰذا اس عذر کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے اندر شریعت نے جو چھوٹ رکھی ہے اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ جس عورت کو عذر ہو، عذر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، جب عذر سے پاک ہو گئی پھر روزے داروں کی طرح افطار تک بالکل وہ ایسے رہے، کچھ کھائے پیے نہیں، ان کے ساتھ پھر افطاری کرے۔ اور ایک سوال آپ سے مولانا صاحب، کبھی کبھار آپ کی کسی باڈی کے حصے میں پین شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پین کلر کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ کو انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، یا جسم کے کسی حصے میں زخم لگ جاتا ہے، خون نکل آتا ہے، یا ناک سے خون بہہ جاتا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کے بدن سے، آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے، کان سے خون وغیرہ آ گیا، اس سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک۔ لیکن اب اگر کسی کو ایسی پین ہے یا ایسا درد ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو انجیکشن یا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے، پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ برداشت کریں، ٹھیک۔ لیکن اگر برداشت سے باہر ہیں، ٹھیک، تو اس کو ہم کہیں گے تم انجیکشن کرو، انجیکشن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کسی کو بہت مجبوری میں
ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत है, उससे भी वज़ू उससे भी रोज़ा नहीं टूट, न रोज़ा टूटता है उससे और न रोज़ा टूटता है इंजेक्शन करने से। ज़रूरत के मौके पर आदमी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। देखिए इसमें याद रख लेना चाहिए, शरीयत हमारे लिए रहमत है। जहाँ शरीयत ने हमें रुख्सत दी हमें उसको सीने से लगाना चाहिए, जहाँ शरीयत ने हमें मना किया हमें उससे रुक लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मौलाना साहब एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा तौर पर ब्रश का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने अभी कहा कि क्या ब्रश इस्तेमाल करने से रोज़े पे असर पड़ता है? बिल्कुल। देखिए ब्रश का जो तरीका है वो बेहतर है, या तो इंसान इफ्तारी के बाद करे या तो इंसान सहरी के वक्त, जब अभी सहरी का वक्त बाकी उस वक्त करे। दिन में बिल्कुल इससे परहेज़ करे। अगर दिन में उसने किया तो रोज़ा कराहत से खाली नहीं, रोज़ा मकरूह होगा, और अगर अंदर कुछ अज्जा चले गए तो रोज़े के टूटने का भी ख़तरा है। मौलाना साहब आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपकी दीनी एतबार से लंबी खासी नज़र है, आप लोगों से मिलते हैं, तो आप दीनी एतबार से, क्योंकि नौजवान माने जाते हैं कि ये कौम का मुस्तकबिल है और नौजवान नेशन बिल्डर्स माने जाते हैं, अगर आप किसी कौम का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा कोशिश वहाँ के नौजवानों पे की जाती है। क्या लगता है दीनी एतबार से इस वक्त के नौजवान कहाँ पे खड़ा है, यानी दीनी लेवल कहाँ पे खड़ी है? देखिए कुछ नौजवानों की तरफ देखकर हमें तो रश्क आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कितना दीन के साथ लगे हैं, शायद वो शख्स भी इतना नहीं लगा है जो अपने आप को दीनदार कहता है, लेकिन अक्सरियत बहरहाल वो है जिनका रास्ता कहीं और जा रहा है। मेरी अपील होगी उन नौजवानों से कम सूरह यूसुफ का मुताला करें, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात का वाक़या अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। आपको ताज्जुब होगा, जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम को बंद कमरे में और शहज़ादी ने, जहाँ ज़ाहिरन कोई रुकावट नहीं थी, बंद कमरे में बुलाया और तमाम दरवाजे बंद किए, उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश की। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम अगर पहले से ये समझते भाई दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं, भागने का कोई मतलब ही नहीं, बैठ जाते वहाँ, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरे हाथ में जितना है उतना तो मैं करूं, आगे आपका काम है। तो वो भागे वहाँ से, उनका भागना था, उनका इरादा था, तो उधर से ताले खुलते गए। मालूम हो गया कि आदमी जब इरादा करता है अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। हमारे नौजवान सूरह यूसुफ का मुताला करे और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल उसी तर्ज पे बनाए, वही जवान बने जो जवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बने। बाकी ये कहें कोई भाई हमसे कैसे हो सकता है, मैं तो इसके लिए कहता हूँ इरादे जिनके पुख्ते हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। इंशाअल्लाह वो कुरान का मुताला करें, वो सही नौजवान बनेंगे। तो मौलाना साहब एक और बात की वजाहत मैं आपसे चाहूँगा, क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अभी समाज में देख रहे हैं, जो नई नस्ल आ रही है, दीनी रुझान उनमें बहुत कम हुआ है, क्या लगता है वालिदैन की यहाँ पर गलती है? वालिदैन की यहाँ पे फ़र्ज़ बनती है कि वो अपने बच्चों को सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है दीन इस्लाम की है उसकी तरफ उनको कम माइल करते हैं। देखिए इसमें तो बहरहाल कोई शक ही नहीं है। आप देखें कि इदारों में पढ़ने वाले लड़के कौन होते हैं और कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के कौन होते हैं। हमें जो घर में ताक लड़का मिलता है उसको हम भेजते हैं कॉलेज, और जो घर में तंग कर उसके भेजते दारुल। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम का इतना काम है कि आपको घर में जो सबसे ख़राब लगा वो अपने दारुल को दिया, और कल यही बच्चा आपका मुक्तदा और पेशवा बनता है। आप अपनी नमाज उसके सुपुर्द करते हैं, आप अपने दीनी मसाइल उसके सुपुर्द करते हैं। काश वालिदैन अपनी क्रीम को भेज देते, फिर ये कितना दीन का बड़ा सिपह सालार और आलिम बनता, लेकिन नहीं भेजते। यकीनन मैं तो ये कहा करता हूँ, बल्कि हमारे नौजवान कभी कहते भी हैं, आप सिर्फ कहते हैं वालिदैन की फरमाबरदारी करो, ज़रूर हम वो कहते हैं, लेकिन हम वालिदैन से ये गुजारिश करते हैं आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बाजार से गोश्त लाना नहीं है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयती, हर एक जिम्मेदार है और हर एक जिम्मेदार से पूछा जाएगा। मुफ्ती साहब जिम्मेदार है, इनको पूछा जाएगा अपने एतबार से। वालिदैन जिम्मेदार है, उनको उस एतबार से पूछा जाएगा। आप मीडिया वाले जिम्मेदार हैं, आप भी गलत प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप भी जिम्मेदार है, अल्लाह के यहाँ कल पूछ होगी। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल वालिदैन सोए हैं, जितनी फिक्र उनको दुनिया की है उतनी फिक्र, और इसको कुरान ने कहा बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। आपने दुनिया को लिया है, नतीजा निकलता है आप मरते हैं, आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपको कुल वल्लाह भी नहीं पढ़ सकता है, वो ईसाल सवाब भी नहीं कर सकता। क्यों?
یہ کس کی غلطی؟ یہ والدین کی غلطی ہے. جب بچہ چھوٹا تھا تب کا چھوٹا ہے, جب بڑا ہو گیا تب قابو نہیں ہوا. چھوٹے پن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. حالانکہ 7 سال میں اس پر نماز فرض نہیں, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اگر اب نہ مانے تو تھوڑا پیٹو بھی, حالانکہ ابھی بھی نماز فرض نہیں ہے. اگر علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہوں تو 15 سال کے اندر بالغ ہو جاتا ہے. حضور نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ وہاں سے اس کو عادت رہے. ہم تب تک کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے. اب ظاہر بات ہے جب جس وقت تربیت کا زمانہ تھا ہم نے اس وقت تربیت نہیں کی, جب تربیت اب کی ضرورت نہیں تھی, جب اب یہ بچہ ہمارا فرما بردار بننا چاہیے تھا, تب تو ہم نے تربیت کی نہیں تھی, لہذا نافرمان ہے. اس لیے والدین کی بہرحال اہم ذمہ داری. ہم نہیں کہتے ان کو انگریزی پڑھائے ضرورت ہے, ہم تو کہتے ہیں پڑھائیں, ہمارا انجینئر ہمارا ڈاکٹر, لیکن وہ تو یہ سمجھے بنیادی میں مسلمان ہوں. بنیادی میں والدین اپنے بچوں کو دین جب نہیں دیں گے, والدین سمجھے کہ ان کو ہماری اہمیت کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ والدین کی اہمیت دین سے آئے گی. اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو وہ دین سے آراستہ کرائیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی. چلیے جی, آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے مفتی بشیر الدین قاسمی صاحب, اور آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں کس طریقے سے آپ کو ایک موقع ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ خود کو ایک ڈائریکشن دینے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بارے میں نصیحت ملتی ہے کہ آپ کو اصل میں کرنا کیا ہے, آپ کو تیار کیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھی اس ماہ مبارک کے مہینے کو بہت زیادہ فضیلت ملی, اور اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ والدین کہاں پہ کھڑے ہیں, انہیں کس طریقے سے چاہے کہ اپنے بچوں کی وہ پرورش کریں, اور آنے والے وقت میں وہی بچے ان کا ایک جو دیوار بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یت پٲٹھۍ کُلِس کھاد وقتس پہ ترانے تاکہ یہ کل یتھُے پگہ بوڑ گژھِ بالینگ گژھِ یہ دی اصل میو تاکہ ام میو سۭتۍ مِلہِ باقین تہِ فٲیدٕ پانس تہِ مِلہِ فٲیدٕ. بالکل تِتھے پٲٹھۍ چھُ پننٮ۪ن بچن تہِ خیال تھاوُن تاکہ تمن مِلہِ اسلامک نالیج سۭتۍ سۭتۍ دین اسلامٕچ نالیج تاکہ پگہ مِلہِ تۄہہِ تہِ آسٲیِش. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کشمیر اورا وٕچھنہٕ خٲطرٕ.